ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ جواب میں فرماتے ہیں لبیک موسیٰ۔ سبحان اللہ۔ آج یہ ایک لبیک ہی نہیں کہ اس کی ہر چیز میں مستحق اجر و فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا۔ دو شخص ایک انصاری اور ساقی خدمت حاضر ہوئے، سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کرو اور تم کہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر نکلنے کا کیا ثواب ہے، طواف کے بارے میں 2 رکعت کا فائدہ، صفا مروہ درمیان دوڑنے کا ثواب، عرفات پہ ٹھہرنے، شیطان کی کنکریاں مارنے کا، قربانی کرنے کا، طواف زیارت کرنے کا ثواب۔ انہوں نے کہا اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں دور دور سے پراکندہ بال لے آئے، میری رحمت کے امیدوار ہے۔ اگر تم لوگوں کے گناہ میرے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہو، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو، تب بھی میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بندے جاؤ، بخشے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے، اور جن کو تم سفارش کروانے کے لیے تمہارے سفارش کروانے کے بھی گناہ معاف ہے، تمہارے بھی گناہ معاف ہو گئے، اور تم جس کو بخشانے کے لیے اگر کوئی دعا کسی کے لیے کر رہے ہو تو ان کو بھی گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ہر گناہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ سال 9 عمل کر تیرے پیچھے سب گناہ معاف ہوتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقی حج کہلانے کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ریا کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کے ارادے سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔